السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ نبی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہو اور پھر کھانا پکنے کی راہ نہ تکو، جب بلایا جائے جب داخل ہو، اور جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ آیت تو پھر صرف مخصوص وقت کے لیے جتنی زندگی نبی کی رہی۔ تو یہ قرآن میں اس کو لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اس میں ایسی آیت جو صرف بہت محدود مدت کے لیے قابل عمل ہو اور اس کے بعد بس صرف ایک ایسا ہی قصہ ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ ذرا سمجھا دیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ تو اس کے لیے سورہ احزاب اور اس کی آیت نمبر 53 یعنی 33 کی 53، اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، اس کے پکنے کی راہ نہ تکو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو، پھر جب تم کھانا کھا لو تو تم منتشر ہو جایا کرو اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے، بس وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات فرمانے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں سے خاص طور پر ملحدین کو بہت مواقع ملتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر یہ اللہ کی بات ہے تو یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت تو نہیں ہے، اس میں کہانیاں بھی شامل ہیں۔ پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قل ان اساطیر الاولین، کہ یہ پہلوں کی کہانی، جب کفار اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے کہانی تو ڈال رکھی ہے، پھر اس سے انکار کس بات کا؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں، بجائے اس پر کہ ہم اس کی تنقیدی طور پر اس کا جائزہ لینا شروع ہو جائیں تو طویل وقت چلا جائے گا، اور پھر اس میں سوالات بھی ملحدین کے بہت سارے ہیں، تو اس کو دہرا کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کی حقیقی فہم کو سمجھ لیں، ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نہیں داخل ہو نبی کی کتابوں، اور یہ ان نبی کر کے کہا گیا کہ خاص نبی کی کتابوں، الا سوائے ان یؤذن لکم، یہ کہ ضابطہ دیا جائے تمہارے لیے، الی طعام، ضروریات زندگی کی طرف، غیر ناظرین اناہ، اس کی انتہا کو مہلت سے دیکھنے والوں کے علاوہ۔ اناہ کا انہوں نے پکنا لکھ دیا ہے، جبکہ پکنا نہیں ہے، نہ کسی کھانا پکنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں جو اصل بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ضابطے کی انتہا تک مہلت کیا ہو سکتی اس کو دیکھا جائے، تو غیر ناظرین نہ آ گیا، تو یہ علاوہ اس کی مہلت کو دیکھنے والے، انتہا کی مہلت سے دیکھنے والوں کے علاوہ، کہ وہ انتہا تک کی مہلت چاہ رہے دیکھیں پھر اس کے بعد آئیں، تو اللہ کی ہدایت میں آنے کے لیے اتنی مہلت کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کی انتہا کو دیکھ لیں، پھر تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آگے آ رہا ہے ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں پکارا جائے، فادخلوا، بس داخل ہو جاؤ، فاذا طئنتم، بس جب تمہیں ضروریات زندگی مل جائے، فانتشروا، بس منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور تم انسیت جمع کرنے کے لیے، اپنی باتوں کے لیے انسیت جمع کرنے والے نہیں بنو۔ مستانسین کا مادہ انس ہے جس کا مطلب انسیت ہے، اور حدیث کہتے ہیں بات کو، تو اس بات کے لیے انسیت والے نہ بنو۔ انا ذالکم، بے شک وہی، کانا یؤذی النبی،
یہ اذیت دینا ہے خاص خبر دینے والے کو. فیستحیی منکم، بس یہ جلد احیا ہو تم میں سے. واللہ لا یستحیی، اور اللہ نہیں جلد احیا کرتا ہے. من الحق، خاص حق سے، خاص سچائی سے. اذا سألتموہن، اور جب تم ان سے سوال کرو. متان، ایک نظریے. فاسألوہن، پس ان سے یہ سوال کرو. من ورائی حجاب، ایک آڑ کے ورے سے، ایک آڑ کے پرے سے، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ کے بغیر. ذالکم اطہر، تو وہی زیادہ تطہیر ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے. لقلوبکم، تمہارے پلٹنے کے لیے. وقلوبہن، اور ان کے پلٹنے کے لیے. وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے. ان تؤذوا، یہ کہ تم اذیت دو. رسول اللہ، اللہ کے پیغام دینے والے کو. ولا ان تنکحوها ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم پختہ معاہدہ کر لو اس کے ساتھیوں سے. من بعد ہی ابداً، اس کے بعد سے کبھی بھی. انا ذالکم، بے شک وہی. کانا ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. عظیمہ، ایک انتہا. تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ. میں نے آپ کو لفظی ترجمہ سمجھانے، ایک ایک لفظ کو معنی واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ کے معنی بتا دیے ہیں. اب میں اس کو صحیح سے سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. سب سے پہلے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے ماننے والے لوگوں، تم خاص خبر دینے والوں کی کتابوں میں داخل نہیں ہو. بیوت بیت کی جمع، اور بیت کتاب کو اللہ کہتا ہے. بیت کا بنیادی معنی جہاں خفیہ مشورہ کیا جائے. تو کتاب سے بہتر خفیہ مشورہ اور کسی سے نہیں ہوتا. انسان تنہا بھی ہوتا تو کتابوں میں اگر کھویا ہو تو اسے وقت کا بھی احساس نہیں رہتا، اور بہترین مشورہ بھی اسے ملتا ہے. تو اللہ ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم النبی، یعنی خاص خبر دینے والے کی کتابوں میں داخل نہیں ہو. نبی بھی اللہ کی کتاب کا پابند ہے، اپنی کتابیں دینے کا نہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم النبی کی کتابوں میں داخل نہیں ہو. آج ہمارے یہاں سنت کے نام پر اور حدیث کے نام پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں، اس کو نبی کی کتاب سمجھ کر اس پر عمل کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ منع کر رہا ہے کہ نبی کی کتاب میں ہی داخل نہیں ہو. ہاں، کب کہا ہے کہ الا ان یؤذن لکم، سوائے یہ کہ تمہارے لیے ضابطہ ہو تمہارے ضروریات زندگی کی طرف، اور علاوہ اس کی انتہا تک دیکھنے کی مہلت نہ ہو. یعنی کہ تم انتہا تک اس کی مہلت دیکھو، نظام قائم ہو جائے گا، لوگ کر رہے ہیں، کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے، جب سب کچھ نظر آ جائے گا تو پھر آؤ گے. یہ انتہا تک دیکھنے کی مہلت نہیں ہونی چاہیے. نبی کی کتاب تم بے شک اس وقت پکڑ لو جب اس میں تمہارے لیے ضروریات زندگی کی طرف ضابطہ ہو، اور وہ بھی ایسا ضابطہ ہو کہ تمہیں اس کے انتہا تک جانے کی انتظار نہ کرنا پڑے، اس کی انتہا کے مہلت سے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. پھر اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اور لیکن جب تمہیں پکارا جائے بس داخل ہو جاؤ. لیکن جب تمہیں پکارا جا رہا ہے، اس میں اللہ کا ضابطہ مل رہا ہے، اسی کے مطابق بات ہے، تو پھر بے شک داخل ہو جاؤ. لیکن اس میں بھی کرنا کیا ہے؟ پس جب تم ضروریات زندگی لے لو، پس منتشر ہو جاؤ. بس جیسے ہی تمہیں ضروریات زندگی مل گئی، پتہ لگ گیا کہ اس سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، بس منتشر ہو جاؤ. اور پھر باتوں کے لیے اس میں انسیت پیدا کرنے کے لیے بیٹھے نہیں رہو. یہ ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھو، پھر اس کے بعد نکلو اور عملی طور پر کام کچھ نہیں ہو رہا، صرف بات کو سمجھنے میں لگ گئے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جب کتاب کی طرف آپ کو پکارا جا رہا ہے، تو اس میں آپ جب داخل ہوں گے جب آپ کو اس میں ضروریات زندگی مل رہی ہے، اور جیسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس عمل سے اس طرح کی ضروریات زندگی مل جائے گی، تو منتشر ہو جائیں. اور اس میں باتوں کے لیے انسیت پیدا کر کے جمع کرنے والے نہ بنو. اگر ایسا کرو گے تو یہ کیا ہوگا کہ بے شک وہی نبی کے لیے اذیت ہے. تو یہ جو بھی خاص خبر دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے اذیت ہوتی ہے. اب انہوں نے کہہ دیا فیستحی منکم، تو وہ تم سے شرماتا نہیں. یا شرمانے کی بات ہی نہیں ہے کا مادہ زندگی دینے سے ہے، حیات سے ہے. سین جلدی کے لیے لگا. فیستحی، پس وہ جلد احیا کرے گا منکم، تم میں سے. تو ایسی بات ہی نہیں ہے کہ نبی کوئی شرم محسوس کرے. نبی کو شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، اسے کس بات کی شرم؟ تو یہ کب ہوگا کہ یعنی اگر آپ ایسے کام نہ کریں کہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی، آپ اس نظام کو قائم کرنے کے بجائے آپ وہیں بیٹھے سوچتے رہیں، پلاننگ کرتے رہیں، اور صرف باتوں کے لیے انسیت پیدا کرنے کے لیے ہو، تو یہ جو صرف باتوں کے لیے انسیت پیدا کرنا، یہ نبی کے لیے
اذیت ہے، جبکہ وہ تم میں سے جلد تمہاری احیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بتا بھی رہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اللہ احیا نہیں کرتا حقیقت سے، سچائی سے خاص الحق سے تمہاری جلد احیا اللہ سے نہیں ہوتی ہے، صرف باتوں سے نہیں ہوتی ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے۔ تو اللہ کی کتاب تو موجود ہے، اس کے اندر ایسا نظام زندگی دیا گیا ہے جو آپ کو احیا کرتی ہے، جو آپ کو مردنی سے باہر نکال لیتی ہے، آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتی ہے۔ لیکن صرف باتیں سمجھنے سے کیا یہ احیا ہو جائے گی؟ کیا صرف اللہ کی بات کو سمجھ لینے سے کیا آپ ایک زندہ قوم بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے بھی حقیقت جان لینے سے جلد احیا نہیں ہوتی ہے۔ اور جب تم ان سے سوال کرو نظریے کا، جب نبی سے سوال کیا جائے، بات نبی کی چل رہی ہے، تو جو بھی خاص خبر دینے والا ہے، جب تم اس سے ایک نظریے کا سوال کرو گے، یہ ہن جمع کا صیغہ اس لیے آیا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ ایک ہی نبی نہیں ہے، بہت سارے نبی ہے، جو بھی اللہ کی بات بتا رہا نبی بتا رہا، خبر دینے والا، جو اللہ کی کتاب سے خبر دینے والا، تو تم اس سے ایک نظریے کا سوال کر رہے ہو۔ جب تم ان سے ایک نظریے کا سوال کر رہے ہو تو ان سے پوچھو ضرور، لیکن وہ کسی آڑ کے علاوہ سے ہو، سیدھی سچی بات کرو، صاف صاف بات کرو، کسی یعنی کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات نہ کرو، زمانی باتیں نہ کرو کہ وہ ورائے حجاب ہو جائے۔ ورائے حجاب کا مطلب ہی ہے کہ اس آڑ کے علاوہ سے ہو، بالکل سیدھی سچی بات ہو۔ آپ حجاب میں بات کریں گے یعنی کہ زمانی الفاظ استعمال کریں گے اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو کئی معنی دے رہا ہو، تو وہاں بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ تو یہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، حجاب میں بات نہیں ہونی چاہیے، میں ورائے حجاب ہونا چاہیے، یعنی بات ایسی ہو جو بالکل بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی پردے کے ہو۔ سوال اس طرح سے کریں کہ صاف اور واضح ہو، اور وہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہو، بحث برائے بحث کے لیے نہ ہو، ہر دھرمی اور ضد کے لیے نہ ہو، اپنے مسلک کو درست ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی کتاب سے بات کرنا آ جائے۔ تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی تمہارے پلٹنے کے لیے اور ان کے پلٹنے کے لیے بھی زیادہ تطہیر شدہ ہے، زیادہ صاف ستھری بات ہے، زیادہ یہ کہہ لیں کہ غیر جانبداری والی بات ہے۔ اطہر طہر سے طہر کہتے ہیں، اب انہوں نے تو پاک کرنا کر دیا، پاکیزگی کر دیا، یہ پاکی ناپاکی کا تصور قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ جو آپ کی تطہیر ہو رہی ہے، ذہنی تطہیر کی بات ہے، نظریاتی طور پر آپ کی تطہیر ہو رہی ہے، تو ہر چیز صاف ہو جا رہی ہے اور اللہ کے پیغام کو بالکل واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ نہیں کہ تم اللہ کے پیغام دینے والوں کو اذیت دو۔ جب تم بات سمجھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اب تمہارے لیے ہے ہی نہیں کہ تم اللہ کے پیغام دینے والے کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ تم کبھی ان سے اس کے ساتھیوں سے پختہ معاہدہ کرو اس کے بعد کبھی بھی۔ اگر تم صرف یہ اذیت دینا ہی چاہتے ہو اللہ کے پیغام دینے والوں کو، تو یہ تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے کہ تم ان کے ساتھیوں سے بھی پختہ معاہدہ نہیں کرو اس کے بعد کبھی بھی۔ تمہیں اتنی ہی خار ہے اللہ کی بات سمجھنے سے، اتنی ہی دور ہونا چاہتے ہو، تمہیں بغیر غیر اللہ کے کلام کی شرک، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، تو تم ان کے ساتھیوں سے بھی کبھی اس کے بعد کوئی پختہ معاہدہ نہ کرو، لگے رہو اپنے شیطانی حرکتوں میں، اپنے شرکی الفاظ میں، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو۔ تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تو بے شک اللہ کے نزدیک وہی انتہا ہے، یہ ایک بڑی انتہا کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو ہدایت کی کتاب کہا ہے، تم اسے چھوڑ کر دوسری کتاب کو پکڑ کہ اس کے سہارے کے بغیر تم اللہ کی ہدایت ہی نہیں سمجھ سکتے، نہیں اللہ کو بھی تم جھوٹا ثابت کر رہے ہو۔ تو بے شک اللہ کے نزدیک یہ کہ انتہا ہے، انتہائی بات ہے کہ آپ اللہ پر کتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں نے ایک لفظ کی وضاحت کر دی ہے اور جملے میں بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ تو اللہ خود منع کر رہا ہے کہ نبی کی کتاب میں داخل نہیں ہونا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر غیر اللہ کی کتاب میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنا رہے ہیں، وہاں سے ہدایت لے رہے ہیں بجائے اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کے۔ تو اللہ سے کتاب کی اگر آپ ہدایت نہیں سمجھ سکتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کے پیغام دینے والے کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اذیت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کبھی مومن بن ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھیوں سے کبھی پختہ معاہدہ کر ہی نہیں سکتے اس کے بعد بھی کبھی، اس لیے کہ آپ شرک کلام سے نکلیں گے نہیں۔
بغیر شرک اللہ کی کتاب کو آپ سمجھیں گے نہیں. جب آپ سمجھیں گے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو آپ کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سوال نہیں کرو، سوال ضرور کرو، نظریے کا بھی سوال کرو کیا نظریہ ہے، اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہو، بغیر کسی حجاب کے ہو، بغیر کسی آڑ کے ہو، بغیر کسی پردے کے ہو. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ پلٹنا چاہتے ہیں، آپ بھی اور پیغام دینے والے دونوں پلٹنا چاہتے ہوں، تو یہ دونوں کے لیے بڑی تطہیر ہوتی ہے. تو یہ قلوبکم جو واحد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو. اور قلوبہن جماعتی سطح پر ہے کہ جب ایک جماعت پوری پلٹنا چاہتی ہے. کیونکہ اکثر جماعتوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ صرف سربراہ کے اشارے کو سمجھتے ہیں. سربراہ اگر دن کو رات کہہ رہا ہے اور رات کو دن کہہ رہا ہے، تو وہ اس کے لیے تو تیار ہے، آنکھ بند کر کے پیچھے چلتے ہیں، اور آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے کہ واقعی ابھی دن ہے یا رات ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ جماعتیں اگر پلٹیں تو ان کے لیے بھی تطہیر ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. کیونکہ اگر ایک رہنما پلٹ جائے گا تو اپنی پوری جماعت کو لے کر پلٹے گا، اور جماعت اگر اللہ کے پیغام دینے والے کو اذیت دینے پر تلے گی تو اسے وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا. یاد رکھیے کہ ان نبی خاص خبر دینے والا صرف اور صرف اس کو کہا گیا ہے جو اللہ کی کتاب سے بات کرتا ہے. یہ ایک لفظ کی بھی ملاوٹ نہیں کرتا، یعنی یہ جو متن ہے، پورے متن کی بات یہ ان نبی دینے والا ہوا. لیکن جب کوئی اس کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہے تو یقینی سی بات ہے وہ صرف نبی بات نہیں، اس میں اپنے الفاظ کی ملاوٹ ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے. لیکن وہ اس سے الگ ہٹ کر نہیں ہے، جو اصل متن ہے اسی کے مفہوم کو بتا رہی، اس سے الگ ہٹ کر نہیں بتا رہا ہے، تو وہ رسول کہلائے گا، پیغام دینے والا. لیکن اگر اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے غیر اللہ کے کلام کی، پیغام کچھ ہے بن کچھ اور جاتا ہے، تو نہ وہ رسول کہلائے گا نہ وہ نبی کہلائے گا. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.